نگاہ فکر سے تازہ شرور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو، نصیب کیسا بھی ہو یا علی مدد کہہ کر، نصیب کیسا بھی ہو یا علی مدد کہہ کر خدا سے کچھ بھی مانگو ضرور ملتا ہے، خدا سے کچھ بھی مانگو ضرور ملتا ہے. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو حضرات مسجد میں تشریف نہیں رکھتے ان سے گزارش ہے مسجد میں تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز ہو گیا ہے. آپ حضرات آ جائیں گے تو جلد سے جلد مولانا کو ممبر دے دیا جائے گا. اس شیر سا دنیا میں کوئی شیر نہیں ہے، اس شیر سا دنیا میں کوئی شیر نہیں ہے. عباس کے تو نام میں زیر بھی نہیں ہے، عباس کے تو نام میں زیر بھی نہیں ہے. اگر مولا عباس کو جنگ کی اجازت مل جاتی، اگر مولا عباس کو جنگ کی اجازت مل جاتی، یہ دنیا ایک ہی بار میں ہل جاتی، یہ دنیا ایک ہی بار میں ہل جاتی. نظر نہ آتا دوبارہ ظلم و ستم، نظر نہ آتا دوبارہ ظلم و ستم. یزید تیری حکومت ایک پل میں مٹ جاتی، یزید تیری حکومت ایک پل میں مٹ جاتی. نائے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور کون سا ہو گیا؟ کوئی بچہ ہے؟ تم بچے تمہیں پڑھنا ہے؟ علی بیٹھو ابھی ٹائم لگتا ہے. پڑھ دو پڑھ دو. محمد کو کہہ دو پڑھ دینا بس. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عباس کے پرچم کو اٹھا لے تو بات کر، عباس کے پرچم کو اٹھا لے تو بات کر. دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر، دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر. میری مدد کو آ گئے 12 کے 12، میری مدد کو آ گئے 12 کے 12. تو 3 میں سے ایک کو بلا لے تو بات کر، تو 3 میں سے ایک کو بلا لے تو بات کر. صلوات. دل میں اگر ابلیس کی مرت ہی نہیں پڑتی، ذہنوں میں محبت کی ضرورت نہیں پڑتی. کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے، دوزخ کو بنانے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی. صلوات. صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھ دو آگے کچھ تو پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پڑھ دو بس جلدی سے ختم کریں. زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو. سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، مظلوم ایسے گر پڑا، مظلوم ایسے گر پڑا. تربت پہ بہن کی جیسے حسین تھا گرا، اکبر کی لاش پر. زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو. دیکھو نہیں رہی میرے ہاتھوں میں اب رسن، جانے لگا ہے لوٹ کے اب قافلہ وطن. لیکن تو بہن شام میں، لیکن تو بہن شام میں ہی قید رہ گئی، کھا کر تماچے سو گئی زندان کی خاک پر. زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو. صلوات.
محمد صاحب آئیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و پڑھنے تو پڑھو. مولانا کو بلاؤ. ابھی ہے نہیں کوئی. ابھی کوئی سلوات. جنت کا چاند عشق کا تارا حسین ہے. جنت کا چاند عشق کا تارا حسین ہے. جو ڈوبے نہ کبھی ہو ستارہ حسین ہے. جو ڈوبے نہ کبھی ہو ستارہ حسین ہے. شہادت تو دیکھیے زہرا کے لال کی. شہادت تو دیکھیے زہرا کے لال کی. اور قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے. سلوات. مولا علی کا نام لگا کے ہم دنیا میں چھا گئے. مولا علی کا نام لگا کے ہم دنیا میں چھا گئے. دشمن بھی چھپ پر بیٹھے دیکھو علی والے آ گئے. نیا سلوات. آؤ بھائی محمد صاحب آئیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب بچے بہت زندگی تم آرام سے پڑھتے رہو. 2-3 شعر پڑھو نمبر میں. چلو بسم اللہ میں ہم پڑھواتے ہیں. پرچم عباس لے کر جب سفر میں نے کیا. پرچم عباس لے کر جب سفر میں نے کیا. رخ ہواؤں کا جدھر چاہا ادھر میں نے کیا. رخ ہواؤں کا جدھر چاہا ادھر میں نے کیا. اور اب بھی تاریخ ادب سے کہہ رہی ہے کربلا. اب بھی تاریخ ادب سے کہہ رہی ہے کربلا. شاعری تو عیب تھی اس کو ہنر میں نے کیا. شاعری تو عیب تھی اس کو ہنر میں نے کیا. ایک نعرہ سلوات. جو منکر عظمت علی ہے اسے یہ شاید خبر نہیں ہے. جو منکر عظمت علی ہے اسے یہ شاید خبر نہیں ہے. وہ ایسی شب میں بھٹک رہا ہے کہ جس کی کوئی سحر نہیں ہے. اور کسی نے اپنا امام مانا, کسی نے اپنا خدا بنایا. کسی نے اپنا امام مانا, کسی نے اپنا خدا بنایا. علی کے جلووں کی ہے کرامت, کسی کا ذوق نظر نہیں ہے. اور اجل سے دیکھی ابد کی منزل, دھڑک دھڑک کے کیا کہا کیا دل. ازل سے دیکھی ابد کی منزل, دھڑک دھڑک کے کہا کیا دل. علی سا کوئی بشر نہیں تھا, علی سا کوئی بشر نہیں ہے. اور اسی کی دنیا کو ہے ضرورت, رہے گی باقی تا قیامت. ہے واعظ و یہ علی کی مدحت, یہ قصہ مختصر نہیں ہے.
اور ہمارے کشکول زندگی میں کرم کی تھوڑی سی بھیک دے دے. سفر بہت ہے طویل مولا ذرا بھی زیادہ سفر نہیں ہے. اور لحد کی منزل سے تاب محشر ہجوم محشر سے تاب کوثر. علی کے دامن سے دور رہ کر کہیں بھی جائے مفر نہیں ہے. اور کہا علی نے فرشتوں ٹھہرو لحد میں منظر سے کچھ نہ پوچھو. کہا علی نے فرشتوں ٹھہرو لحد میں منظر سے کچھ نہ پوچھو. یہ میرا مدحت سرا ہے دیکھو تمہیں یہ شاید خبر نہیں ہے. کہا علی نے فرشتوں ٹھہرو لحد میں منظر سے کچھ نہ پوچھو. یہ میرا مدحت سرا ہے دیکھو تمہیں یہ شاید خبر نہیں ہے. ایک نعرہ صلوات. کسے خبر تھی تیری یاد یوں بھی آئے گی. کسے خبر تھی تیری یاد یوں بھی آئے گی. یہ کائنات ایک آنسو میں ڈوب جائے گی. اور گھٹا آتش کی برستی ہوئی جب آئے گی. گھٹا آتش کی برستی ہوئی جب آئے گی. فرات ہی نہیں ہر نہر سوکھ جائے گی. اور علی کے شیر سے نظریں وہ کیا ملائے گی. علی کے شیر سے نظریں وہ کیا ملائے گی. جو فوج ایک تبسم سے ہار جائے گی. جو فوج ایک تبسم سے ہار جائے گی. اور یزید دین خدا کا فرار مجرم ہے. یزید دین خدا کا فرار مجرم ہے. سزائے موت اسے کربلا سنائے گی. اور یزید کربو بلا میں تو مر چکا لیکن. یزید کربو بلا میں تو مر چکا لیکن. دیار شام میں پھر اس کو موت آئے گی. اور حسین خون میں ڈوبی ہوئی نماز تیری. حسین خون میں ڈوبی ہوئی نماز تیری. پیغمبروں کی عبادت کا قد بڑھائے گی. اور علم کے سائے میں چلتے رہو نجف ورنہ. علم کے سائے میں چلتے رہو نجف ورنہ. سفر میں دھوپ کی شدت بہت ستائے گی. سفر میں دھوپ کی شدت بہت ستائے گی. نعرہ صلوات.
بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد نسیم امروی کے مرثیے کے کچھ بند ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے. اللہ رے جلوہ کہ جہاں دیکھو وہاں ہے. دھم بھرتی ہے خود روح کہ وہ جانے جہاں ہے. کس جا اسے ڈھونڈوں کہ بلا قید مکاں ہے. عارف کی حد عقل سے بالا وہ صمد ہے. محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے. رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے. گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے. رگ رگ میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے. آتا بھی ہے اور ذہن میں آتا بھی نہیں ہے. جتنا ہو جہاں ذوق وہ اتنا ہی قری ہے. دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے. ارض و فلک و دشت و درو کوہ و بیاباں. نخل و حجر و برگ و گل و خار و گلستان. جن و ملک و اہرمن و وحشی و انسان. موسائی و عیسائی و ہندو و مسلمان. رحمت تیری مخصوص کسی ایک سے کب ہے. اتنا ہے روادار کہ مشرک کبھی رب ہے. تو رازق کونین ہے خالق جبار. مطلوب کا مطلوب ہے طالب کا طلبگار. رحمان و کریم و احد و عادل و غفار. فرد و سمد و ولم یولد و واحد و ستار. سلطان رسالت بھی تیرے در کا گدا ہے. بندہ ہے وہ تیرا جو نصیری کا خدا ہے. صلوات بھیج دیجیے. نیزے کے نکلتے ہی کچھ آئی جو بحالی. آہستہ یہ کی عرض کے خلق کے والی. اماں کوئی پیغام سنا دے شہ عالی. امت کے لیے ہم نے سنا سینے پکھا لی. ہاں اب تو نہ میلا میرا دل کیجئے اماں. جو دودھ کا حق ہے وہ پہل کیجئے اماں. غش سے جو سر شام اٹھیں عابد بیمار. کہہ دے یہ کوئی میری طرف سے بدل زار. یہ اجڑے ہوئے قافلے درد کے سالار. ہم جاتے ہیں بھیا حرم شہ سے خبردار. حسرت یہ نہیں ہے زر و گوہر کو نہ چھینے. پر کوئی پھوپھی جان کی چادر کو نہ چھینے. یہ کہتے ہی زردی رخ پر نور پچھائی. ناگاہ صبح خیمہ سے آواز یہ آئی. میں لٹ گئی ہے میرے جواں مرگ دہائی. 18 برس کی میرے بیرن کی کمائی. ایک بار کلیجے سے لگا لوں تو سدھارو. تھم جاؤ میرے لال میں آلوں تو سدھارو. یہ کون مروت ہے رلاتے ہوئے جانا. ایک اونچا دہن بیاہ رچاتے ہوئے جانا. بھیا سے میرا نیک دلاتے ہوئے جانا. صحرا کسی دکھیا کو دکھاتے ہوئے جانا. میں واری مدینے سے خبر آئی ہے بیٹا. شادی تیری ہمشیر نے ٹھہرائی ہے بیٹا. اے جان حسین آپ کو کیا کہہ کے میں روں. نازوں کا مرادوں کا پلا کہہ کے میں روں. یا دوسرے محبوب خدا کہہ کے میں روں. دولہا نہ بنے تھے جو بنا کہہ کے میں روں. آئی یہ صدا جب تو سفر کر گئے اکبر. اس بی بی کے نالے جو سنے مر گئے اکبر. میت سے اٹھے شاہ خدا سر کو جھکائے. سمجھا کہ بہن کو حرم پاک میں لائے.
پھر لاش اٹھانے کے لیے دشت میں آئے، دشمن کو بھی اللہ یہ منظر نہ دکھائے، دل بند کلیجے پہ سے نہ کھائے پڑا تھا، بالی پہ جگر تھامے ہوئے باپ کھڑا تھا، ریتی پہ وہ میت تھی کہ احمد کے نشانی، کہتے تھے لبے خشک کی پایا نہیں پانی، ماتم کوئی کرتا تھا نواں مرثیہ خانی، ارمان بھرے لاش پہ روتی تھی جوانی، دیکھے یہ سما کوئی تو کس طرح کل آئے، شبیر کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے، طوفان تو عمدہ تھا مظلوم نے ٹالا، امت کے تصور میں دل زار سنبھالا، پھر لاش اٹھانے کو جھکے سید والا، یاد آ گیا وہ بھائی جو تھا گود کا پالا، دریا کی طرف مڑ کے کہا ہائے برادر، اکبر کے بھی پرسے کو نہ تم آئے برادر، اے میرے وفادار کہاں سے تمہیں لاؤں، جب تم ہی نہ آؤ تو کسے اور بلاؤں، یہ منظر جاں کا اخی کس کو دکھاؤں، تم نہر پس سوتے رہو میں لاش اٹھاؤں، کس طرح رکھوں ہاتھوں پر ٹکڑے کو جگر کے، تھاموں میں کمر کو کہ جنازے کو پسر کے، خاموش نسیم اب کی نہیں ضبط کا یارا، مجلس میں ہر ایک کا ہے جگر غم سے دوپارا، ہے وقت دعا عرض یہ کر شہ سے خدارا، یا شاہ مصیبت میں ہے مداح ہمارا، یا شاہ مصیبت میں ہے مداح تمہارا، کیوں منہ سے کہوں دل میں جو ایک بات نہا ہے، احوال تو سارا میرے مولا پایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سیدنا محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک قطع ہے بس، ایک سلوات کا سہارا دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کربلا والے شہیدوں کو نہ مردہ جانیے، سو رہے ہیں سب لباس زندگی پہنے ہوئے، سو رہے ہیں سب لباس زندگی پہنے ہوئے، فتح جب خیبر ہوا، فتح جب خیبر ہوا، دستے علی آزاد تھے، تو نے تخت شام الٹا ہتھ کڑی پہنے ہوئے، تو نے تخت شام الٹا ہتھ کڑی پہنے ہوئے۔ نقشے سے کر بلا کے مٹا دو فرات کو، ہر ایک کی نظر سے گرا دو فرات کو، اور بشیر کو حسین کے پانی نہیں، ناری سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بشیر کو حسین کے پانی نہیں ملا، جی چاہتا ہے آگ لگا دو فرات کو، نقشے سے کربلا۔ آرام سے پڑھ کے
ابھی 50 سالہ منایا تھا کہ انجمن نے اس کے کچھ ایک مطلع 5-7 شعر 4-5 شعر ایک قطع بھی مولانا فرمول ہے سلطنت منزل کا ہے کہ 2 شعر ہیں. حملہ اصغر کی زد میں ہرملا آنے کو ہے. سرکار مسا تھا آنا چاہیے جانا چاہیے اس طرح سمجھ لیجیے. حملہ اصغر کی زد میں ہرملا آنے کو ہے. ذوالفقارانہ تبسم کو نشانہ چاہیے. ذوالفقارانہ تبسم کو نشانہ چاہیے. اور بن سکے گی دوسری تصویر عباس جری. ملاحظہ کیجیے گا شعر. بن سکے گی دوسری تصویر عباس جری. یہ خیال آنے سے پہلے بھول جانا چاہیے. یہ خیال آنے سے پہلے بھول جانا چاہیے. وہاں کا مصرع تھا غم شبیر کا چہرہ ہمیشہ کا موسم ہمیشہ ایک جیسا ہے. اسی میں سن لیجیے ایک مطلع 3-4 شعر. سرکار تشریف فرمایا زیادہ اس کی 72 آئینوں میں سب کا چہرہ ایک جیسا ہے. 72 آئینوں میں سب کا چہرہ ایک جیسا ہے. یہ ہے انصار شہ ان کا ارادہ ایک جیسا ہے. یہ ہے انصار شہ ان کا ارادہ ایک جیسا ہے. ایک جیسا نبھانا مشکل تھا ویسے. ادھر خیبر ہے ہاتھوں پر ادھر دریا ہے ہاتھوں پر. ملاحظہ کیجیے ایسے. ادھر خیبر ہے ہاتھوں پر ادھر دریا ہے ہاتھوں پر. خدا کا اور علی کا شعر ہونا ایک جیسا ہے. خدا کا اور علی کا شعر ہونا ایک جیسا ہے. خدا کا اور علی کا شعر ہونا ایک جیسا. بطور خاص شعر ملاحظہ فرمائیں کہ علی نے امر کو چھوڑا جری نے نہر کو چھوڑا. علی نے امر کو چھوڑا جری نے نہر کو چھوڑا. جہاد نفس میں دونوں کا جذبہ ایک جیسا ہے. جہاد نفس میں دونوں کا جذبہ ایک جیسا ہے. اور شب عاشور ہے انصار شہ ہے نور کا خیمہ. شب عاشور ہے انصار شہ ہے نور کا خیمہ. چراغوں کا یہاں جلنا یا بجھنا ایک جیسا ہے. چراغوں کا یہاں جلنا یا بجھنا ایک جیسا ہے. آخری شعر ملاحظہ فرما لیں. ہمارے پاس آؤ ہم حسینی ہیں بتائیں گے. ہمارے پاس آؤ ہم حسینی ہیں بتائیں گے. دہتی آگ اور شبنم پہ چلنا ایک جیسا ہے. انہی اشعار کے زیر سایہ اظہر عباس صاحب سے گزارش ہے کہ آئیں کچھ پڑھتے ہیں. سرکار تشریف فرما کچھ لوگ آ جائیں گے. جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے بسا ادب گزارش کی جاتی ہے کہ مولانا موصوف تشریف فرما ہے. آپ حضرات مجلس میں تشریف لے آئیں. مسجد کے صلوات محمد والے میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک مطلب تو ہے کہ میں کیا کہوں جو حور کا ارادہ بدل گیا. میں کیا کہوں جو حور کا ارادہ بدل گیا. تھا عاقبت شناس لہذا بدل گیا. تھا عاقبت شناس لہذا بدل گیا. اب بھی اسی جگہ ہے جہاں تھا غم حسین. اب بھی اسی جگہ ہے جہاں تھا غم حسین. دنیا بدل چکی ہے زمانہ بدل گیا. دنیا بدل چکی ہے زمانہ بدل گیا. اور اصغر کے بعد فوجوں میں خاموشی ساری بساط جنگ کو بچہ بدل گیا. ایک بار سوال بھیجیے. ایک مطلب 3 شعر. ایک مطلب 3 اشعار. کہ کھولی زبان جو مدحت حیدر کے باب میں. کھولی زبان جو مدحت حیدر کے باب میں.
وہ بھی ملا جو دیکھتا رہتا تھا خواب میں، وہ بھی ملا جو دیکھتا رہتا تھا خواب میں، اور ہم کو علم کے سائے میں مل جائے گی پناہ، ہم کو علم کے سائے میں مل جائے گی پناہ، تم کیا کرو گے گرمی روزے حساب میں، تم کیا کرو گے گرمی روزے حساب میں، اور میرا امام کون فرشتوں نہ پوچھنا، میرا امام کون فرشتوں نہ پوچھنا، تم جانتے ہو جو میں کہوں گا جواب میں، تم جانتے ہو جو میں کہوں گا جواب میں۔ آخر شعر کہ خاک شفا بھی ساتھ ہے ماتم کے داغ بھی، خاک شفا بھی ساتھ ہے ماتم کے داغ بھی، ضائع کرو نہ وقت سوال و جواب میں۔ ان تمام مشاہد کو ذریعہ سرکار گزارش کی جاتی ہے آپ کی پہلے کو خطاب کرنا ہے بہت اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسن ابن کشور حسین ہے، کشور حسین ہے۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي، مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وطهارتهم وخلافتهم وشجاعتهم، أما بعد
فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات عزیزان محترم، بزرگان دین و ملت، حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ہم خاک پائے زینب دلگیر چند لمحوں کے لیے مسلسل آپ کے روبرو ہیں۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے گزارش گزار ہوں کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مولانا علی قاسم صاحب قبلہ، مولانا لیاقت رضا صاحب قبلہ، علی حسن صاحب، منظر اترولوی صاحب ابن مناظر حسین صاحب اور کشور صاحب، کشور حسین صاحب، جملہ مومنون و مومنات، ان کی روح کو شاد فرما دیں۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک ایسی جیتتی جاگتی صلوات پڑھیں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں۔ دیکھیے، ہماری زبان اگر کچھ کہے تو اور بات ہے، اگر اس علی کی تعریف یہ علی کرے تو اس میں جو 4 چاند لگے گا وہ دنیا کی کوئی زبان دے ہی نہیں سکتی۔ بھائی اگر اس علی کی تعریف یہ علی کرنے لگے کہ جس علی کا تذکرہ ہم سب پر واجب ہے، تو اس کی زبان واقعاً جو نہج البلاغہ کا خالق ہے، جس کی زبان میں ایسی بلاغت ہے کہ دنیا دیکھ کر حیران ہے کہ یہ کلام خدا ہے یا کلام علی ہے، تو وہ جب پروردگار عالم کی تعریف کرتا ہے تو کس انداز سے کرتا ہے؟ ظاہر ہے پروردگار عالم کی تعریف تو ذرے ذرے پر واجب ہے، کیونکہ کائنات کو خلق کرنے والا خدا، اور اس کی تعریف سب پر واجب ہے۔ لیکن جب مولا کائنات تعریف کرتے ہیں تو کیا انداز ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا لہجہ ہے، لگتا ہے کہ کوئی اس علی کی تعریف کرنے والا واقعاً بنایا ہوا علی ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے پوری توجہ ہے۔ 2-4 جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یقیناً یہاں پر مجھے کسی چیز کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ سب اہل ادب ہیں۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں، نہ اس کے حق کو کوشش کرنے والے ادا کر سکتے ہیں، نہ اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار کر سکتے ہیں، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کے تہ تک جا سکتی ہیں۔ اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے، نہ توصیفی کلمات ہے، نہ مقررہ وقت ہے، نہ آخری مدت۔ اس نے پوری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا اور پھر اپنی رحمت سے ہوائیں چلائیں اور زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال کر رکھا۔ وہ پروردگار عالم قرآن مجید میں چیلنج کر رہا ہے۔ کیا ہے چیلنج؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی کائنات میں ایسا خشک و تر نہیں ہے کہ جسے میں نے قرآن میں سمیٹ نہ دیا ہو۔ بھائی کمال کا معجزہ تو یہ ہے
کہ پروردگار عالم نے ابد سے لے کر ازل تک کسی ایک پروفیسر کے اوپر اگر پی ایچ ڈی کرنی ہوتی ہے تو کتاب در کتاب، جلد در جلد، لیکن کمال ہے پروردگار عالم کے سب سے بڑے معجزے کا کہ اللہ نے ابد سے لے کر قیامت تک، قیامت کے بعد جنت تک، جنت کے بعد سارے معاملات اللہ نے 6666 آیتوں میں رکھ دیا. 6000 آیتوں میں پروردگار عالم نے پوری کائنات کو سمیٹ کر رکھ دیا. اور اسی قرآن پروردگار عالم نے بہت خوبصورت جملہ کہا، کیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اگر تم جو تمہارے قریب آ کر، تمہارے سامنے آ کر اجرت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے کہو کہ اگر تم کچھ اجرت میں دینا چاہتے ہو تو محبت اہل بیت عطا کرو، مودت اہل بیت عطا کرو. توجہ رہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں دھیرے دھیرے، لمحہ در لمحہ. مودت اہل بیت عطا کرو. یہ مودت اہل بیت، دیکھیے ہر آیت کا ایک پس منظر ہوا کرتا ہے، یعنی ہر آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جب آیت نازل ہوئی، کوئی سفر میں، کوئی حضر میں، کوئی مکے میں، کوئی مدینے میں، کوئی جنگ میں، کوئی نماز میں، کوئی مسجد میں، کوئی گھر میں، لیکن ہر آیت کا ایک پس منظر ہے. کچھ آیتیں منظر کے بعد آئیں، کچھ آیتیں منظر سے پہلے آ گئیں، لیکن یہ ساری آیتیں، ساری روایتیں، ساری قرآن کی تفاسیر بتاتی ہیں کہ نبی اکرم نے ایک ایک لفظ کو ایسا واضح کیا لوگوں پر کہ انسان کو سمجھ میں آ جائے، انسان کو پتا چل جائے کہ واقعاً یہ کلام خدا ہے، یہ دنیا والوں کی قوت اور طاقت سے باہر ہے. لیکن اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں تو اس آیت کا بھی ایک پس منظر ہے، بڑا خوبصورت پس منظر. جیسے آج بھی ماشاءاللہ دیکھیں ہر انسان اپنے اعتبار سے جاب کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو ہر انسان کو اس کی اجرت ملتی ہے. اسی اعتبار سے لوگوں نے سوچا کہ رسالت مآب کی خدمت میں چل کر ذرا ان کو اجرت دے دی جائے. میں اپنی بات کا آغاز کر چکا ہوں، اب پوری توجہ رہے. نبی کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد مکے کے، مدینے کے بڑے بڑے پیسے والے ثروت مند اپنے خزانے لے کر نبی کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اجرت دیں. کمال یہ ہے کہ نبی کو اجرت دے رہے، امت اجرت نبی کو دینا چاہ رہی ہے. خیر کوئی مسئلہ نہیں. آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں. خیریت، کیسی اجرت؟ کہا یا نبی اللہ آپ نے قرآن ہمیں دیا، آپ نے اہل بیت ہمیں دیا، آپ نے شریعت ہمیں دی، آپ نے دین ہمیں دیا، آپ نے خدا ہمیں دیا. جب ہمارے اندر سلیقہ جینے کا نہیں تھا، جینے کا سلیقہ آپ نے دیا، اور اس وقت تو آپ نے ہمیں وہ سلیقہ دیا کہ جب ہماری جیبوں میں بت ہوتے تھے پیشانی کو سجدے میں رکھوایا. لہذا کچھ تو اجرت بنتی ہے. یا نبی اللہ، توجہ اب جملہ آپ کے حوالے. یا نبی اللہ ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے قرآن دیا، آپ نے شریعت دی، آپ نے دین دیا، آپ نے خدا پہنچایا، لہذا ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں. نبی نے ایک مرتبہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، پروردگار عالم کو غیظ آیا اور جبریل کو بھیجا، نبی سے کہہ دو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو یہ دنیا کی نعمتیں نہیں، اہل بیت کی مودت دو. یہ دنیا کی نعمتیں نہیں، دنیا کی نعمتیں تو
رسول کی خدمت میں ہیچ ہے، اپنے ہاتھوں پہ کنکر آ جائے، اس کی بارگاہ میں تم دلائے ہو، ٹھیک ہے اجرت دینا چاہتے ہو اجرت دو گے، اور اجرت تو واجب ہے نا ہر چیز کی. بھائی اگر آپ کہیں جاب کریں اور پیسہ نہ ملے ریٹرن میں تو پھر اس کے اوپر حرام ہے کہ وہ کسی کا غاصب بن جائے. لہذا جیسے ہی پروردگار عالم کی طرف سے یہ ایک آیت بڑی خوبصورت، قل لا اسألکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اجرت میں کچھ عطا کرنا چاہتے ہو تو محبت اہل بیت عطا کرو. بلکہ محبت نہیں کہا، مودت کہا ہے. مودت اور محبت کا فرق یہی ہے کہ مودت اہل بیت سے ہوتی ہے اور محبت تو کائنات کی ہر شے سے کر سکتے ہیں، لیکن مودت ہر شے سے نہیں ہوا کرتی ہے. لہذا عزیزوں یہ آیت ایک اتنی عظیم آیت ہے کہ جو اگر مسلمان پورے قرآن میں اس آیت پر یکجا ہو جائے، مسلمان اگر اس آیت پہ غور کر لے تو اس کے لیے واقعاً ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے ایک آیت کافی ہے. اہل بیت کی محبت کے لیے، اہل بیت کی الفت کے لیے، اہل بیت کی چاہت کے لیے اگر ایک آیت اپنے کلیجے میں اتار لے، کیونکہ جب ہر چیز کی اجرت ہے تو پھر اللہ نے اپنے دین کی بھی ایک اجرت تو طلب کی ہے، ایک اجرت طلب کی ہے اللہ کے. کمال ہے کہ ہم اور آپ قرآن جا کر کسی بازار کے دکان سے لے کر آئیں اور بغیر اجرت کے پڑھنا شروع کر دیں تو اس قرآن کو آپ 24 گھنٹے اس مسجد میں بیٹھ کر پڑھیے، بلکہ قرآن کا قرآن اپنے مرحومین کو عطا کریے، ہدیہ کرتے رہیے. کمال ہے کہ وہ قرآن آپ کو ثواب دے گا نہیں، قرآن آپ کے مرحومین تک پہنچے گا نہیں. اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ آپ نے اس کی اجرت ادا نہیں کی. اما بھائی جب قرآن دکان سے لا کر بغیر اجرت کے آپ کے مرحومین تک نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر جو قرآن اللہ نے بھیجا بغیر اجرت کے کیسے فائدہ دے گا؟ بغیر اجرت کے کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں الا یہ کہ فی سبیل اللہ اگر کرنا چاہیے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی ڈبل اجرت ملتی ہے. کچھ دنیا میں اجرت ملتی ہے، کچھ آخرت میں اجرت ملتی ہے، لیکن اجرت کے سوا کچھ نہیں ہے. لیکن یہی اہل بیت ہے کہ جن کی محبت اللہ نے مانگی ہے قرآن میں. اللہ نے قرآن میں محبت طلب کی ہے. لہذا مسلمانوں اپنی آنکھیں تو کھولو، ذرا غور تو کرو، معنی و مفاہیم تک تو پہنچو، پھر تم دیکھو کہ واقعاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کیا ہے. بار بار درمیان میں صحابہ کو لانا، بار بار. میں آج ہی ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اچانک میرے سامنے آ گئی، کسی نے عجیب جملہ کہا، تینوں کا نام لیا اور لینے کے بعد چوتھے علی کا نام لیا اور سب کو ایک ساتھ ملا دیا اور کہا سب کی محبت واجب. کمال کا جملہ، میرا نہیں، اہل سنت کا جملہ آپ کے حوالے کروں گا. اگر محبت علی میں کلیجہ لبریز ہے تو یہ جملہ آپ کے لیے ہے. پڑھا لکھا اہل سنت عالم طاہر القادری، سب نے نام سن رکھا ہے. طاہر القادری پڑھا لکھا شخص ہے، بہت ساری چیزوں سے اختلاف، بہت ساری چیزوں سے موافقت. امام فرماتے ہیں جو اچھا دے اسے لے لو بھائی، جو حق دے اس سے لے لو.
لہذا طاہر القادری نے کیا خوب جملہ کہا، میری اس خمسہ مجالس کی پہلی مجلس کا پہلا جملہ واقعاً قیامت کا جملہ کہا اہل سنت کے عالم نے. اگر ہم کہیں تو اور بات ہے، خود تمہارا عالم کہہ رہا ہے، اس کو تو مانو، اس کو تو سمجھو، اس کو تو سنو. طاہر القادری نے کہا کہ دیکھو تم اہل بیت سے امت کو نہ ملایا کرو. بھائی ہم تو کہتے کہتے تھک گئے، بھائی ہماری کیا اوقات، اللہ کہہ رہا ہے علی اور امت اور ہے. بھائی طاہر القادری سے لوگوں نے سوال کیا آخر ہم کیوں اہل بیت اور امت کو نہ ملائیں، کیونکہ وہ بھی صحابہ، یہ بھی صحابہ، وہ بھی صحابہ، یہ بھی صحابہ. طاہر القادری کا جملہ اگر متوجہ ہے تو آپ کی خدمت میں سرد کرنے جا رہا ہوں. طاہر القادری نے کہا بڑا فرق ہے. کا فرق کیا ہے؟ کہ اگر امت سجدہ نہ کرے تو کافر ہو جائے، علی سجدہ نہ کرے تو خدا ہو جائے. زمین و آسمان کا فرق، بلکہ ہم تو اسے زمین بھی نہیں کہہ سکتے، زمین کا ذرہ کہہ سکتے ہیں. کہاں آفتاب فضائل اور کہاں ایک دن کا ذرہ، بلکہ خود میرا چھٹا آقا فرماتا ہے نحن اہل البیت لا یقاس بنا احد، ہم اہل بیت ہیں، ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں. ہم اہل بیت ہیں، ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں. آخر میں جملہ کمال کا ہے، بنا احد، کوئی ایک بھی نہیں ہے. تم تو گن گن کے لاتے ہو، امام کہہ رہے ایک بھی نہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ معمہ ابتدا سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا، کیونکہ یہ شرافت اور غیر شرافت کا مسئلہ ہے. یہ نہیں جملہ بدل دوں، بلکہ طہارت اور غیر طہارت کا مسئلہ ہے. بھائی یہ نہیں بدل سکتا. یہ اور بات ہے کہ امام نے فرمایا العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، پروردگار عالم جس کے دل میں چاہتا ہے نور عطا کر دیتا ہے. اور علماء نے فرمایا کہ اس نور سے مراد اہل بیت ہیں. اس نور سے مراد اہل بیت ہے. یعنی اگر اہل بیت کی محبت کسی کے دل میں بس رہی ہے تو وہ کسی اور کی اطاعت نہیں، بلکہ اہل بیت کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اس کا نور عطا کر دیا ہے. اللہ نے اس کا نور ودیت کر دیا ہے. اور صحابیت کی اگر فہرست اٹھائی جائے تو طویل فہرست ہے. انشاءاللہ مسلسل آپ کے درمیان گفتگو ہوتی رہے گی. جناب موسیٰ، ایک صحابی کا تذکرہ سنیے اور بہترین صحابیت سے صحابیت کو ملائیے، اور یہ یاد رہے کہ ہر دور میں کچھ اللہ کے ایسے نمائندے تھے کہ جن کے صحابی بننے کی کوشش ہر کسی نے کی ہے. ہر کسی کی خواہش تھی کہ ہم صحابی بنیں، ہم دوست بنیں، ہم قریب میں بیٹھیں، ہم پہلو میں جا کر بیٹھ جائیں، ہمیں پہلو میں بیٹھا جانے والا گنا جانے لگے، کیونکہ یہی ہمارے لیے شرف ہے. اس کے علاوہ کوئی شرف تو قریب آ نہیں رہا ہے، کم سے کم پہلو میں بیٹھ کے ہی شرف مل جائے. لیکن کمال ہے، جملہ سنیں، جناب میں نے کہا تھا
کہ صحابیت سے صحابیت کو ضرور ملا کے رکھیے. جناب موسیٰ کے ایک صحابی تھے. جناب موسیٰ سے انہوں نے کہا کہ مجھے علم عطا کریے. صحابی تھے, کہا مجھے علم عطا کریے. جناب موسیٰ نے کہا ظاہر سی بات ہے نبی امام ایسے ہی کسی کو علم نہیں دیتے, اور ظاہر ہے اگر نبی علم دے دے, امام علم دے دے, تو پھر اس کی معرفت, اس کی بلندی, اس کی معراج کی کوئی کیفیت ہی نہیں بیان کر سکتا, انتہائی نہیں ہے, مدارج ہی اس کے بلند ہے. جناب موسیٰ نے پہلے غور کیا اور اس کے بعد کہا ٹھیک ہے, تمہیں علم عطا کروں گا, تمہیں علم سکھاؤں گا. جناب موسیٰ نے اپنے صحابی کو علم دے دیا, علم دے دیا. اب جب علم دے دیا, عالم بن گیا, تو ایک دن کہنے لگا یا نبی اللہ, اے خلیل خدا. نہیں, خلیل خدا تو جناب ابراہیم ہے نا, کلیم اللہ جناب موسیٰ ہے. کلیم اللہ جناب موسیٰ ہے. اے نبی اللہ, میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس علم تو بہت ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنے قریے میں اپنے عزیزوں سے جا کر ملاقات کر لوں. بڑا محظوظ ہوں گے واقعا, میں چاہتا ہوں کہ اپنے عزیزوں سے ملاقات کروں. کافی دور کا تھا. نبی نے سوچا, اور سوچنے کے بعد کچھ دیر کی خاموشی کے بعد نبی نے سر اٹھایا, جناب موسیٰ نے سر اٹھایا, کہا جا تو سکتے ہو, اجازت تو ہے, بے شک اپنے عزیزوں سے ملاقات کے لیے جاؤ, لیکن ایک شرط ہے, یاد رکھنا جاؤ بے شک علم کا خیال رکھنا. چلا گیا, یا نبی اللہ علم کا خیال بے شک رکھوں گا, اتنی محنت مشقت سے میں نے یہ علم حاصل کیا, لہذا وہ گیا. اور جانے کے بعد ایک عرصہ گزر گیا, وہ واپس ہی نہیں آیا. اور یہ بھی صحابہ کی الگ ہسٹری ہے کہ جو جاتے ہیں تو واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتے, اور پھر تقابل کرتے ہیں اہل بیت سے کہ جو کبھی جاتے ہی نہیں. وہ ایسا قریب ہے کہ جس کے لیے ایک چادر تان دی جاتی ہے. لہذا وہ زمانہ گزر گیا, آئے نہیں. جناب موسیٰ کو یاد آنے لگی کہ بھئی ایک صحابی تھا میرا بھی, علم دیا, تعلیم حوالے کی, اور وہ نظر نہیں آ رہا ہے, گیا تو واپس ہی نہیں آیا آج تک. لوگوں سے کہا کہ ذرا تلاش کرو, ڈھونڈو کہاں ہے وہ. لوگوں نے تلاش کیا, اور جب وہ صحابی نہ ملا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جناب موسیٰ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, پروردگارا میرا صحابی جسے میں نے تعلیم دی نظر نہیں آ رہا, کہاں ہے؟ بھائی میری نظروں سے دور ایک نبی تلاش کر رہا ہے, میرا صحابی کہاں ہے؟ پروردگار عالم نے جبریل کو بھیجا, جبریل جاؤ ذرا موسیٰ کو اس کا صحابی دکھا دو. کمال کا جملہ کہا ہے, جاؤ میرے موسیٰ کو ذرا صحابی کا چہرہ تو دکھا دو. جناب جبریل آئے, نبی کی خدمت میں سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد جناب موسیٰ نے کہا جبریل یہ بتاؤ کہ میرا صحابی کہاں ہے؟ جناب جبریل نے کہا یہ جو دروازہ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کے سامنے ایک چہرہ دکھ رہا ہے جو بندر کی شکل ہے, وہی آپ کا صحابی ہے. یہ جو دروازہ ہے سامنے اور اس کے سامنے ایک بندر کا چہرہ نظر آ رہا ہے, وہی آپ کا صحابی. جناب موسیٰ حیران پریشان کہ آخر کیا وجہ ہے, بھئی کہاں میرا صحابی جسے علم دیا, اور آج ایک عرصہ دراز کے بعد بندر کی شکل میں میرا صحابی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی کمال کا معاملہ یہ ہے کہ اس صحابی نے تو ابھی نبی پہ کوئی انگشت نمائی بھی نہیں کی, ابھی اس صحابی نے تو نبی کی کسی بات کا انکار بھی نہیں کیا, اس کے باوجود اللہ نے اسے بندر کیوں بنا دیا؟ باقاعدہ روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں.
परवरदिगार आलम ने कहा मूसा देखा अपने सहाबी को, नबी ने कहा परवरदिगारा आखिर क्या वजह है? अल्लाह ने वजह नहीं बताई। तो पहले जनाबे मूसा ने अपने आप को सजदे में गिराया, हाथों को बुलंद किया, आपके हवाले जुमला कर रहा हूं, और हाथों को बुलंद करके कहा परवरदिगारा बताना बाद में, पहले इसे पलटा दे, इसे अपनी असली हालत में बदल दे। जनाबे मूसा गिड़गिड़ाते रहे, जनाबे मूसा दुआ करते रहे। नबी है, खलील खुदा है, 40 रातें मुसलसल अल्लाह से बात की है, लेकिन नबी की बारगाह में अल्लाह ने जुमला कहा, ऐ मेरे खलील खुदा, ऐ मेरे कलीमुल्लाह, ऐ अल्लाह से बातें करने वाले, अगर तुम्हारी हड्डियां भी सूरमा हो जाएं, अगर तुम्हारी हड्डियां भी पिघल जाएं, तब भी तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। कौन है? कलीमुल्लाह दुआ कर रहा है, एक नबी, और कहा ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे कलीम, तुम जिंदगी भर दुआ करते रहोगे लेकिन दुआ कबूल नहीं। का वजह क्या है? रीजन क्या है? जब नबी दुआ करे तो कबूल होती है, का बेशक, लेकिन वजह यह है, दलील यह है, रीजन और सबब यह है कि इस आलिम ने, इस सहाबी ने इल्म की हिफाजत नहीं की। अल्लाह अकबर। इस इल्म की हिफाजत नहीं की। कमाल का जुमला मैंने तारीख में पढ़ा, रिवायत कहती है कि जनाबे मूसा ने फिर से सवाल किया, परवरदिगार आलम वो कैसे अपने इल्म को संभाल न सका, कैसे अपने इल्म को वाह न कर सका। परवरदिगार आलम ने एक जुमला कहा, ऐ मेरे मूसा, इसने अपने इल्म की जो हिफाजत न करके इल्म की बेइज्जती भी की और इल्म के खिलाफ बोला। लेकिन जब अल्लाह ने कहा कि इसने इल्म के खिलाफ काम किया, तो जब एक नबी का सहाबी इल्म के खिलाफ बात करे तो अल्लाह उसे बंदर बना देता है। जो दरे इल्म के खिलाफ बोले, बाबुल इल्म के खिलाफ। न दरे इल्म का, न बाबुल इल्म का किसी ने कोई भरम ही नहीं रखा। साफ साफ नबी ने कहा, अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, मैं शहर इल्म हूं, अली उसका दरवाजा है। कमाल की बात यह है कि सब कुछ नबी ने साफ साफ कह दिया, लेकिन उम्मत एक मकाम पर जमा नहीं हो सकी। और आज जो उम्मत ये दर बदर भटक रही है, ये सिर्फ अहले बैत के दर से दूरी का नतीजा है। ये अहले बैत के दर से दूरी का नतीजा, वरना दुनिया में मुसलमान की कमी है। मुसलमान एक बार अगर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अली, लब्बैक या इमाम कहकर अगर किसी महाज पर खड़ा हो जाए तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें रेजा हो जाएं। ये हकीकत है। लेकिन यही कि मुसलमानों ने अहले बैत को ऐसा छोड़ा कि उनकी सहाबियत की गद्दी अब कहां तक लेकर जाती है। एक जुमला मैंने बहुत पहले पढ़ा था, बल्कि किसी अहले सुन्नत ने भी ये जुमला कोट किया था कि तुम सहाबा सहाबा करते रहते हो, सहाबा सहाबा करते रहते हो, इनकी उम्र क्या है? अल्लाह अकबर। भाई तुम सहाबा सहाबा करते हो, इनकी उम्र क्या है? ज्यादा से ज्यादा 200 साल। भाई 200 साल बाद कोई सहाबा नहीं, कोई है सहाबा? भाई सहाबा खत्म। लेकिन कमाल यह है कि जिनकी उम्र ही कुल 200 साल, भाई नबी की खिदमत में रहे, वही तो सहाबा।
نبی کی زیارت کی وہی تو صحابہ، نبی کی بارگاہ میں بیٹھے وہی تو صحابہ، لیکن جن کی عمر 100 150 200 سال اس کے بعد کوئی صحابیت نہیں، چیپٹر کلوز، تو پھر صحابہ کے بعد تم کہاں جاؤ گے؟ کسی کا دامن تو تمہیں تھامنا پڑے گا، اگر کوئی تمہیں قیامت تک لے جائے گا تو فقط اہل بیت۔ یہ صحابہ تو راستے میں 100 سال بعد غائب، یہ حقیقت ہے۔ کوئی آئے تو میرا بھائی کوئی دکھائے صحابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم چاہیں کہ نبی کے صحابی بن جائیں تو بن پائیں گے؟ اب اگر چاہیں نبی کے صحابی بن جائیں تو ہم یا کوئی بزرگ بڑا سے بڑا عالم بن سکتا ہے؟ نہیں، اہل بیت کا یا رسول کا صحابی فقط زندگی میں زیارت کر کے پہلو میں بیٹھ کر بن تو سکتا ہے، لیکن صحابیت کی دلیل بھی یہ ہے کہ فقط بیٹھنا نہ ہو، معرفت ہو، معرفت ہو، کیونکہ بغیر معرفت کے تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اور صحابیت ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے لیے اہل سنت کا ایک بڑا عملہ، بڑی آبادی، بڑی سوسائٹی اہل بیت کو اپنے مقام پر، بلکہ دور حاضر میں سوشل میڈیا کے ذریعے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ واقعی اہل سنت بھی الحمدللہ اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن ان کے علماء نے کام خراب کر رکھا ہے، سارا ان کے علماء نے کام خراب رکھا۔ ان کو پتا ہے کہ واقعی صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو بغض اہل بیت ہے نا، بڑا خوبصورت جملہ ایک عالم دین نے کہا کہ آج کے دور میں، اس دور میں بغض اہل بیت تھا تو لوگوں نے بغض اہل بیت کے لیے اپنے مذہب کو دور کیا، اپنے مذہب والوں کو دور کیا۔ اب بغض اہل بیت نہیں، بغض شیعہ میں اپنے چاہنے والوں کو دور کر رہے ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ اب بغض شیعہ میں اپنے مسلک والوں کو دور کر رہے ہیں۔ اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں صرف کروں کہ یہ صحابہ اور اہل بیت، جناب حنبل، اہل سنت کے کتنے امام ہیں؟ 4 امام، حنبلی، شافعی، مالکی، جناب حنبل نام سن رکھا ہے۔ اور میں ایک اور جملہ کہوں کہ جتنے امام ہیں نا اہل سنت کے، ان سب نے علی کی ایسی فضیلت بیان کی ہے کہ اگر ایک جملہ بھی وہ اپنے دل میں اتار لیں تو کافی ہے۔ امام حنبل جملہ سنے، واقعی امام حنبل کے پاس ان کا بیٹا آیا اور آنے کے بعد کہا، بابا ذرا صحابہ کی فہرست تو بتائیے۔ تو باپ نے، امام ہے اہل سنت کے ایک فرقے کا، کہنے لگا اچھا صحابہ کی لسٹ، صحابہ کی فہرست، یہ لو یہ لو یہ لو۔ پہلے کا نام لیا، دوسرے کا نام لیا، تیسرے کا نام لیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا۔ بیٹے نے کہا باپ سے، بابا ٹھہریے، کا خیریت؟ کب میں نے آپ سے صحابہ کی لسٹ پوچھی، کم سے کم چوتھے پر تو علی کا نام لے لیتے۔ بابا چوتھے پر تو علی کا نام لے لیتے۔ واقعاً جملہ آپ کی خدمت کے حوالے، بابا چوتھے پر تو علی کا نام لے لیتے۔ امام حنبل اہل سنت کا عالم، بلکہ عالم نہیں، امام کہتا ہے میرے لال تم نے اہل بیت کا نہیں صحابہ کا پوچھا ہے، علی اہل بیت، یہ صحابہ نہیں۔ بیٹا تم نے صحابی کی لسٹ پوچھی ہے اور علی کوئی صحابہ نہیں، کوئی صحابی نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی پاس میں بیٹھنے والے نہیں۔
بلکہ صحابی وہ ہوتا ہے جو پہلو میں بیٹھتا ہے، اور اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو پہلو پہ بیٹھتے ہیں۔ بھائی اہل بیت اور صحابہ میں سب سے بڑا فرق تو یہی ہے کہ صحابہ برابر چل تو سکتے ہیں، برابر چل تو سکتے ہیں، اگر نبی کو بہت سارے لوگ دوست کہتے ہیں نا اپنا، تو برابر چل تو سکتے ہیں، لیکن کیا مہر نبوت پہ کوئی بلند ہو سکتا ہے؟ لہذا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقابلہ، مقایسہ، مناقشہ، مباہلہ ہر دور میں لوگ کرتے رہے، لیکن واقع علی تو وہ ہے کہ جو دنیا میں آ کر علی نہیں بنا، اللہ نے ولایت کا تاج وہیں سے پہنا کر بھیجا تھا، وہیں سے ولایت کا تاج علی کے سر پہ سجا کر کائنات میں بھیجا تھا۔ اس لیے تو علی کو کسی نہ دولت کی چاہت، نہ ثروت کی چاہت، نہ تخت کی چاہت، اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات اور امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں نبی کی خدمت میں، اور سنیں صحابہ اور اہل بیت سنیں بیٹھے ہوئے اچانک امام حسین روایت فرماتے ہیں، بلکہ یہ تفسیر کبیر کی روایت میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تفسیر کبیر بہت بڑی تفسیر، نبی کی زبان سے جملہ نکلا، کیا؟ پہلا آنکھ کے مانند ہے، دوسرا زبان کے مانند ہے، تیسرا دل کے مانند ہے۔ یہ کون تینوں ہیں؟ یہ تینوں کس کا نام لے رہے ہیں؟ نبی نام لے رہے ہیں تینوں کا، جو ان کے اوپر ہم بھر بھر کے دیتے ہیں، یہ تینوں کا۔ بھائی بڑی بات ہے نا، نبی کہہ رہے ہیں یہ اس کے مانند، یہ اس جیسا، یہ اس جیسا، یہ اس جیسا۔ کمال ہے کہ خوبیاں جن تک بھٹکنے کا نام نہیں لیتی، بھائی اچھائیاں جن کے قریب نہیں جاتی، بھائی فضائل سے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں، نبی اس کو کہہ رہے ہیں کہ آنکھ کا مانند ہے، دل کا مانند ہے، زبان کا مانند ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بات تو بڑی ہے، جیسے آپ ظاہر تعجب میں ہے کہ یہ کیا کہہ دیا نبی نے، ویسے ہی وہاں پہ بھی سارے صحابی بیٹھے تھے، سب بیٹھے تھے، اور لوگ ایک دم پریشان، نبی نے کیا کہہ دیا۔ میٹنگ برخاست ہوئی، دوسرے دن پھر وہی۔ امام حسین ابھی چند سال کے تھے، چند سال کے، اور امام حسین نے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کل جو آپ نے ایک جملہ فرمایا اس کی تشریح کر دیجئے، آپ اس کی تشریح کر دیجئے۔ یا نبی اللہ، آپ نے کہا پہلا آنکھ کے مانند، دوسرا زبان کے مانند، تیسرا دل کے مانند، اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ پریشان، حیران، ششدر رہے، کیا اگر نبی کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کہنا کیا چاہ رہے ہیں، بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ پہلا آنکھ کے مانند، دوسرا زبان کے مانند، تیسرا دل کے مانند۔ یا نبی اللہ، مطلب کیا ہے؟ نبی نے کہا ہے میرے لال حسین، قیامت کے دن ان تینوں سے ولایت علی کا سوال ہوگا، ان تینوں سے ولایت علی کا سوال ہوگا، ان تینوں سے، ان السمع والبصر والفؤاد، ہر آنکھ، ہر زبان، ہر دل سے پوچھا جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے، پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، کس کا؟ ولایت علی کا سوال ہوگا۔ اور نبی نے کیا خوبصورتی سے نبھایا ہے، قسم خدا کی۔ نبی نے یہ ڈائریکٹ نہیں کہا اس سے سوال ہوگا، اس سے سوال ہوگا، نشانہ کہیں اور،
بھائی ان تینوں سے سوال ہوگا، اور سوال جب ہوگا تو نبی نے، میں اس جملے کے لیے زحمت دی ہے، اس جملے کے لیے واقع کیا قیامت کا قیامت بھرا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ نبی نے کہا محشر میں جب سب لوگ آپس میں، ظاہر ہے محشر کا الگ ہی ہنگام ہوگا، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے منہ چھپائے گی، بیٹی ماں سے منہ چھپائے گی، ہر رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی اور اپنے چہرے کو چھپاتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن واقع علی کی محبت اگر کلیجے میں ہے تو محشر میں بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، چہرے پہ کوئی غم نمودار نہیں ہوگا۔ لیکن سچ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر واقع علی، سچا علی اگر ہمارے کلیجے میں بستا ہے۔ جملہ سنے نبی کا، کمال کا جملہ۔ نبی نے کہا محشر کے عالم، پوری امت میرے چہرے پر دیکھے گی۔ یا نبی اللہ کیوں؟ باقاعدہ نبی نے بیان کیا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں عرض کر رہا ہوں۔ یا نبی اللہ کیوں؟ کمال کا سوال کرتے ہو، زندگی بھر نبی نبی کیا ہے، زندگی بھر زلفوں کی بات کی ہے، زندگی بھر کالی کملی کی بات کی ہے، زندگی بھر واللیل والشمس والضحیٰ کی بات کی ہے، تو اب وہاں تو چہرے پر دیکھنا بنتا ہے نا۔ یا نبی اللہ چہرے پر دیکھنے کا سبب، نبی نے کہا سب پوری امت مسلمہ جو نبی کو نبی مانتی ہے وہ نبی کے چہرے پر دیکھے گی محشر میں۔ یا نبی اللہ کیوں؟ تاکہ میں اشارہ کروں اور وہ جنت میں جائے۔ اس کی خواہش بس اتنی ہے، کوئی مسئلہ ہے نا کہ ساری خواہشیں تو جنت ہی ہے، جنت کا بڑا مسئلہ ہے۔ اور شکر ادا کریے کہ ہمارے درمیان وہ معاملہ نہیں ہے، ہم تو عزا خانے میں بیٹھ جائیں تو وہی جنت ہو جاتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ بھائی اہل تشیع کا سب سے بڑا فخر یہی ہے کہ ہم عمل جنت کے لیے نہیں، علی اور آل رسول کے لیے کرتے ہیں، کہ واقعاً وہ اس لائق ہیں کہ ان کی محبت رکھی جائے، ان کی مودت بیان کی جائے، کیونکہ وہی تو اللہ کو دکھایا ہے، انہی نے تو اللہ تک پہنچایا ہے۔ لہذا نبی نے کہا، جملہ آپ کے حوالے، نبی نے کہا پوری امت، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ آج ہم سے مجالس کی پہلی مجلس کا یہ قیمتی جملہ، پوری امت میرے چہرے پر دیکھے گی۔ کون؟ نبی آواز دے رہے ہیں میرے چہرے پر۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لہذا محشر میں ہر ارادہ یہی ہوگا کہ اشارہ کرے نبی جنت میں داخل ہو، اشارہ کرے نبی جنت میں چلے جائے، اشارہ کرے نبی اور ہم جنت کی چوکھٹ کو عبور کر لیں، پار کر لیں۔ لیکن واقعا کیا خوبصورت جملہ، اگر علی کی محبت ہمارے کلیجے میں بستی ہے تو یہ جملہ ہمارے لیے ہے، یہ جملہ ہمارے لیے ہے، یہ جملہ تمہارے لیے ہے۔ نبی نے کہا پوری امت، پورا عالم محشر نبی کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ کیوں؟ تاکہ نبی اشارہ کرے، نبی اشارہ کرے اور میں جنت میں جاؤں اور نبی کہہ رہے ہیں میری نظریں علی کو دیکھیں گی۔ امت میرے چہرے پر دیکھے گی، میں علی کو دیکھوں گا۔ اور نبی نے کہا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے محشر تک تو پہنچ سکتے ہیں، بغیر علی کی ولایت کے جنت میں نہیں جا سکتے۔ بغیر ولایت علی کے جنت میں ممکن ہی نہیں۔ روایتیں بے پناہ پڑھ کے لوگ کتابیں بھر دی، سارے مقامات پر ولایت علی کا تذکرہ، لیکن واقعاً کیا پیغامی جملہ ہے کہ اگر
विलायत अली पर लोग इकट्ठा हो जाते, इमाम ने फरमाया ना, अगर लोग मोहब्बत अहले बैत पे इकट्ठा हो जाते तो परवरदिगार आलम जहन्नम को खल्क न करता। बहरहाल ये जहन्नम और जन्नत का एक ऐसा मामला है कि जिसकी बुनियाद ही अहले बैत की मोहब्बत और अदावत पे रखी गई। और नबी आवाज दे रहे हैं, हमें पूरी कायनात को खंगाल कर इस अंदाज से एक जुमले में देखना चाहिए। नबी ने कहा, या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा, या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा वला यबग़ुज़ुका इल्ला खबीसुल विलादा। या अली आपसे मोहब्बत वही रखेगा कि जिसकी विलादत में ताहरत, और बुग़्ज़ वही रखेगा कि जिसकी विलादत में खबासत होगी। जिसकी विलादत में खबासत होगी वही बुग़्ज़ रखेगा, वरना हर शख्स अली से मोहब्बत रखेगा। अजीजों, मोहब्बत अहले बैत एक ऐसा सरमाया है कि जब किसी शख्स ने कहा चौथे इमाम से, मौला मैं गरीब हूं, मैं मिस्कीन हूं, मैं फकीर हूं, मौला ने, कई ऐसे वाकयात हैं, एक जुमला आपके सर्व कर रहा हूं, मौला मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। मौला ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक जुमला कहा, ठीक है मैं तुम्हें बादशाहत अता कर दे रहा हूं, बस विलायत अली को वापस कर दो, मेरे जद की मोहब्बत को वापस कर दो। फौरन कहता है, या मौला आप ये कैसी बात कर रहे हैं, हम और अली की मोहब्बत छोड़ दे? तो एक जुमला इमाम ने कहा कि दुनिया की तमाम नेमतें एक तरफ, विलायत अली एक तरफ। भाई दुनिया के तमाम खजाने अगर मिल जाए तब भी विलायत अली की जो कीमत है उसके बराबर नहीं लाया जा सकता। लिहाजा अजीजों, ये मोहब्बत अहले बैत एक ऐसा सरमाया है जो हमारे वालिदैन ने हम तक पहुंचाया है। मेरे जवानों, मेरे छोटे भाइयों, अपने वालिदैन की दस्तबोसी किया करो, अपने वालिदैन के हाथों को जाकर चूमा करो। इमाम फरमाते हैं अपने वालिदैन के हाथों को जाकर चूमो, उनको सलाम करो। बल्कि मेरा इमाम फरमाता है, छठे इमाम फरमाते हैं कि अगर अपने वालिदैन को मोहब्बत भरी नजर से सिर्फ देख लिया तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। रिवायत है, मोहब्बत भरी नजर से। क्यों मोहब्बत भरी नजर का मतलब यह है कि सारे हालात मामलात तुम्हारे जहन में आने चाहिए कि यही वालिदैन है कि जिन्होंने हमें अली सिखाया है, यही वालिदैन है जिन्होंने हमें फर्श अज़ा तक पहुंचाया है, यही वालिदैन है जिन्होंने हमारे हाथों को उठाकर या हुसैन कहने का तरीका बताया है। लिहाजा अपने वालिदैन की इज्जत किया करो, अपने वालिदैन का एहतराम किया करो। दुनिया में जितने भी अली के चाहने वाले हैं, आज उन्हें बताने की जरूरत नहीं है सहाबा वाले कौन है, अहले बैत वाले कौन है, सब पहचान गए हैं, सब पहचान गए हैं, गैर पहचान चुके हैं कि अच्छे ये साहब। यहां तक कि अब तो मैं खुद हैरान, इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है वो तो एक बड़ी पोस्ट है, वो तो ऐसे ऐसे सवाल करता है कि आदमी खुद परेशान, पहले से डरा हुआ रहता है। कहीं भी जाना हो, इमिग्रेशन ऑफिसर उसका एक अलग ही काम होता है, ऐसे ऐसे सवालात करके उसके जहनों को परेशान कर देना ताकि कहीं ना कहीं फंस जाए और उससे एक अलग सवाल हो। लेकिन कमाल है कि अभी दिल्ली के एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर ने लिबास देखा, चेहरा देखा, क्या एक जुमला कहा, क्या आप शिया हैं क्या? क्या कहा?
آپ میں تعجب میں رہا, میں نے کہا یہ اس پوسٹ نہیں, دنیا میں اور جگہوں پہ سوال ہو الگ بات ہے, لیکن اس کرسی پہ بیٹھ کے امیگریشن آفیسر اس کا کام ہے پاسپورٹ چیک کرنا, ہسٹری سفر کی نکالنی. کمال یہ ہے کہ کہہ رہا آپ شیعہ ہیں, ویزا دیکھ کر نہیں کہا تھا, ابھی نہیں دیکھا تھا ویزا اس نے کہ کربلا کے ویزے لگے ہوئے, عراق کے ویزے لگے ہوئے, ابھی صرف دیکھا اور کہنے لگا کیا آپ شیعہ ہیں. میں نے کہا کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا کہ آپ کے لباس اور آپ کی صورت بتا رہی ہے کہ آپ صحابہ والے نہیں اہل بیت والے ہیں. میں کئی جگہ میں نے منبر سے تو ابھی تک میں نے یہ نہیں کہا کسی سے, لیکن کئی جگہ میں بیان کر چکا, میرے لیے بڑے شاکنگ تھا یہ معاملہ کہ اس کا معاملہ وہ ہے. اور وہ مجھ سے سوال, پھر اس کے بہت سارے سوالات کیے مجھ سے, آپ کیا کرتے ہیں, کہاں رہتے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کیا ہے وہ ساری باتیں. لیکن اسی میں اس نے پھر سوال کیا کرنا چاہیے کہنے لگا تو یہ بتائیے, اچھا آپ اسپیچ بھی دیتے؟ میں نے کہا جی. کہنے لگا یہ بتائیے تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تشریف لائیے. کیا کہا بھائی دونوں میں فرق کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ میں بھی ذرا سا ڈر رہا تھا, پتہ نہیں کس مسلک کا ہے, معاملہ کیا ہے, کہ کہیں میری زبان سے کچھ الگ نکل جائے. اور ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایسی جگہ بیٹھا, سمجھ رہے نا آپ, کہ اگر ایک قلم چلا دیا تو پھر آپ انڈیا سے باہر نہیں جا سکتے. لہذا جب اس نے کہا کہ ان میں اور ان میں فرق کیا ہے, تو ایک ہی جملہ میں نے کہا کہ فرق بس اتنا ہے, ساری چیزوں کو میں چھوڑتا ہوا اس سے میں نے صرف ایک جملہ کہا کہ بس فرق اتنا ہے کہ جس نے پہلو میں بیٹھنے والوں کو لے لیا اسے صحابی کے چاہنے والے کہتے ہیں, جس نے پہلو پہ بیٹھنے والوں کو لیا اسے شیعہ کہتے ہیں. جو پہلو پر بیٹھنے والے تھے ان کو, یعنی میں نے کہا کہ جو اہل بیت, نبی کے خاندان, نبی کے داماد, نبی کے قرآن کی روح سے بیٹے, نبی کی بیٹی, ہم انہیں اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. لیکن وہ ایک لگی اس کی بات تھی کہ آخر دونوں میں فرق کیا ہے اور کیوں بٹوارا ہے اور کیوں ایسا ہے, کیوں ایسا ہے. لیکن بہرحال ایسے ماحول میں بہت کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن ہاں, میں یہ جملہ کیوں آپ تک پہنچا رہا تھا, اس لیے میرے جوانوں, آج ہم اور آپ کو ہر شخص پہچان چکا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب تمہارے لباس سے تمہیں پہچانا جا رہا ہے, تمہاری مسکراہٹ سے تمہیں پہچانا جا رہا ہے, تمہارے چہرے سے تمہیں پہچانا جا رہا ہے, تمہارے افعال سے, تمہارے اذکار سے تمہیں پہچانا جا رہا ہے. یعنی دنیا پہچان چکی ہے کہ تم علی والے ہو, اہل بیت والے ہو. بس کردار, کیریکٹر, نیچر کو ایسا بلند کر دینا ہے کہ دنیا دیکھ کر کہے کہ آپ واقعی علی والے ہیں. اور ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کا دامن داغدار نہیں ہے, جس کا دامن داغدار نہیں ہے, پاک و پاکیزہ دامن ہے. جس کے ہم چاہنے والے ہیں اس کا دامن ایسا پاک و پاکیزہ ہے کہ واقعی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پاکیزگی اور ان کی نجابت کی گواہی قرآن دے رہا ہے. قرآن ان کی پاکیزگی کی گواہی دے رہا ہے. لیکن کہاں دنیا والے پاکیزگی اور نجاست کو ایک جگہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج الحمدللہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ اہل بیت کے علوم کی ترویج کی جائے, اہل بیت کے علوم کو دنیا تک پہنچایا جائے, اور ہم اہل بیت کی سیرت کو اپنے وجود میں ڈھال لیں. بس دو چیزیں ہیں, اہل بیت کی سیرت اپنے وجود میں ڈھال لیں, اپنے اعضاء و جوارح سے اہل بیت کی سیرت پر عمل کریں, اور دنیا والوں کو بتائیں کہ اہل بیت کون ہیں,
اہل بیت کی عظمت کیا ہے، اہل بیت کی سیرت کیا ہے. اہل بیت کی سیرت تک اگر لوگ پہنچ گئے تو واقعاً امام فرماتے ہیں کہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف مجھ تک پہنچا دو، ان کے اندر ہم ڈال دیں گے. بھائی بات یہی ہے نا کہ بس لا کر سمندر میں چھوڑ دو، اہل بیت تیرنا سکھا دیں گے. آپ انہیں بس پہنچا دو وہاں تک. لہذا عزیزوں، اہل بیت کی محبت وہ محبت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں طلب کی، لیکن دنیا اس محبت کو نہ سمجھ سکی، اور اسی بغض میں لوگوں نے اہل بیت کے در کا وہ انجام کیا کہ جو صرف اور صرف بغض اہل بیت کا نتیجہ ہے. صرف بغض اہل بیت. اسی لیے کہا کہ بغض سے بچنا چاہیے. حسد، جلن، کینہ، بغض، اناد، یہ ساری چیزیں امام فرماتے ہیں کہ لکڑی جس طریقے سے آگ سے جل کر خاک ہو جاتی ہے، ایک بغض رکھنے والا اپنے جسم کو خاک کر دیتا ہے. وہ زندہ عمدہ نہیں رہتا ہے. بغض رکھنے والا وہ صرف چلتی پھرتی لاش ہوتا ہے. اس کا اپنا کوئی ایم نہیں ہوتا، اس کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اگر ہو بھی ذہن میں تو کبھی مقصد تک پہنچ نہیں پاتا. لہٰذا یہ تو اوپر کی باتیں تھی. ہمارے معاشرے میں بھی ہمیں چاہیے جوانوں کو اور بچوں کو کہ واقعاً آپس میں جو محبت، رفاقت، چاہت، الفت ہونی چاہیے. کیونکہ کیا علی کی محبت ہمارے دل میں، جو علی ہمارے دل میں ہے وہی علی ان کے دل میں ہے. جس حسین کا ماتم ہم کرتے ہیں اسی حسین کا غم وہ مناتے ہیں. لہذا کسی سے کوئی بغض و عناد نہیں، سب علی کے چاہنے والے. عزیزوں، اسی بغض علی میں لوگوں نے کربلا میں امام حسین کی خدمت اقدس میں صرف گستاخی نہیں کی ہے، صرف جرأت نہیں کی ہے، بلکہ امام حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چلایا ہے. انشاءاللہ کل سے مسلسل مجالس کا سلسلہ. عزیزوں، امام حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس نے کائنات سے رنگ و نسل کا فرق مٹا دیا تھا. اگر دنیا ایک جملہ اگر امام حسین کا سن لیتی نا کہ میں صرف اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں، تو کس نے قتل کیا ہے امام حسین کو؟ امت نے ہی تو قتل کیا ہے. ببانگ دوہل یہ کہا جا سکتا ہے کہ امت نے حسین کا گلا کاٹا ہے. لیکن وہ امت کون؟ وہی جو صحابہ کی فہرست دیکھ رہی تھی، جو صحابہ کے ماننے والے تھے، جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے. اس میں کوئی ایک قاتلان حسین میں مجھے لا کر دکھا دے کہ جو حسین کا چاہنے والا رہا ہو، جو اہل بیت کی محبت رکھنے والا رہا ہو. بلکہ ایک جملہ کہہ دوں کہ ایسے تو ملے کہ جو غیروں میں تھے حسین تک آ گئے، لیکن کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو اور اس نے یہ انجام دیا ہو. عزیزوں، کربلا میں امام حسین، میں ایک روایت پڑھوں گا مختصر سی. امام حسین نے جب وقت آخر، بلکہ کل 40 کا روز گزرا ہے، وقت آخر جب امام حسین نے جناب زینب کو سلام کیا تھا تو جناب زینب نے ایک ہی جملہ کہا تھا، اے میرے بھیا، سب چلے گئے، سب مارے گئے، اے میرے ماجائے اب کیا ہوگا؟ امام حسین نے ایک ایک جملہ کہا اور امام حسین کو جناب زینب نے رخصت کیا. اور جب رخصت کیا، امام حسین نے مقتل میں جا کر تلوار چلائی. ایک ایک آواز آ رہی تھی، الامان الحفیظ، اے حسین مجھے معاف کر دو، اے حسین مجھے چھوڑ دو. حسین نے ایک ہی جملہ کہا،
तुम अब कहते हो मुझे माफ कर दो, तुम अब कहते हो मुझे छोड़ दो। तूने मेरे अब्बास को मार डाला, तूने मेरे कासिम को पामाल कर डाला, तूने मेरे अली असगर को न छोड़ा, तूने मेरे अकबर के सीने को छलनी कर दिया, अब कहते हो मुझे माफ कर दो। अज़ादारों, एक आवाज आई, हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा। अज़ादारों, मैं 2 जुमले मसाए पढ़ने का आदी हूँ। तलवार को नियाम में रखा, फौजे सिमटी, तलवार, तीर, नेजा, तबर, शमशीर, भाला, और जिसके पास कुछ न था झोलियों में भरे हुए पत्थरों से हुसैन पर वार कर रहा है। नहीं अज़ादारों, जुमला सुनो, जिसके पास पत्थर भी न था जमीने करबला की गर्म रेत उठाता था हुसैन के जख्मों, हुसैन के जख्मों में मारता था। हुसैन सीन पे डगमगा रहे थे, क्योंकि मर्तबा जनाबे मुख्तार का जब दौर आया ना, तो जनाबे मुख्तार ने एक जालिम से पूछा, जालिम बता तूने करबला में क्या किया? जालिम कहता, मुख्तार न पूछ, बर्दाश्त न होगा, मुख्तार न पूछ। मुख्तार ने इसरार किया। जालिम ने कहा, मुख्तार जब मैंने हुसैन के करीब जाकर देखा तो हुसैन जीन पे डगमगा रहे थे। मुख्तार ने कहा, जालिम तुमने क्या किया? जालिम कहता है, मेरे हाथ में तवील नेजा था। अज़ादारों, कयामत की रिवायत है, मेरे हाथ में तवील नेजा था। मुख्तार तड़प गए। जालिम करना क्या चाहता था? जालिम कहता, मुख्तार मैंने नेज़े को संभाला, हुसैन पर मारना चाहा, लेकिन एक मर्तबा ठहर गया। मुख्तार ने ठहर के कहा, क्या हुआ? जालिम कहता है, मुख्तार मैंने जब गौर किया तो इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पर कोई जगह नहीं थी जहां मैं नेज़ा मारूं। कहीं तलवार के जख्म, कहीं नेज़े के जख्म, कहीं हनी के जख्म, कहीं तीर के जख्म। मुख्तार ने कहा, आज़ादारों जुमला सुनना, एक ही जुमला है, कयामत का जुमला, बड़ा रिक्कत आमेज जुमला है। मुख्तार ने कहा, जालिम क्या किया? नेज़ा बरदार जालिम कहता है, मुख्तार मैंने देखा कोई जगह नहीं, नेज़ा कहां मारूं, मैं नेज़ा कहां मारूं? मुख्तार ने कहा, क्या किया? जालिम कहता है, मैं हुसैन के दाईं तरफ गया, गौर से देखा, कोई जगह खाली नहीं। मैं हुसैन के बाईं तरफ आया, गौर से देखा, कोई जगह खाली नहीं। मुख्तार, मैं हुसैन के पुश्त की जानिब गया, गौर से देखा, कोई जगह खाली नहीं। मुख्तार ने कहा, जालिम बता तूने क्या किया? जालिम कहता है, मुख्तार मैं फिर से हुसैन के सामने आया, अब जो गौर से देखा, क्या देखा? हुसैन की पेशानी खाली, मैंने नेज़ा मारा, हुसैन की पेशानी में लगा, हुसैन जीन से जमीन पर एक दुखियारी माँ, ए मेरे लाल आजा मेरे लाल। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। बारलाह बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगार तुझे वास्ता है इन बरसती हुई आंखों का, तुझे वास्ता है इन ग़म हुसैन में मुरझाए हुए चेहरों का। परवरदिगार तुझे वास्ता है इस फर्श अज़ा का, तुझे वास्ता है अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की विलायत तकवीनी का। परवरदिगार हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगार तमाम इंतजामात करने वालों की तौफीकात में इजाफा फरमा। परवरदिगार यहाँ पर जितने बैठे हैं और जितने आवाज सुन रहे हैं, परवरदिगार उन सब की दिली ख्वाहिशों को पूरा फरमा। परवरदिगार हमारे जवानों को तरक्की अता फरमा, बेहतर से बेहतर जॉब अता फरमा, बेहतर से बेहतर कारोबार अता फरमा। हमारे बुजुर्गान को तूले उम्र अता फरमा, सेहत व सलामती अता फरमा। हमारी कौम के बच्चों में इल्म अता फरमा। परवरदिगार माए बहनों की आगोश को सलामत फरमा।
परवरदिगार हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। जब इमाम का ज़ुहूर हो तो उनके हकीकी नासिर मददगारों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन।